رکھیں گے تو میں انشاءاللہ پوری تفصیل بتاؤں گا. اگر توجہ نہیں ہوگی تو میں چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤں گا. گلا کچک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. توجہ ہے نا میری طرف سب لوگ؟ حجاج کرام، ابھی ہمارا سفر جو ہے وہ بدر کی طرف رواں دواں ہے. بدر پہنچنے سے پہلے بدر کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں آپ سب حضرات کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اور ہم کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں. غزوہ بدر غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ٹوٹل 83 جنگیں لڑی گئی، 83، جن میں سے 21 اور 27 کے درمیان غزوات ہیں. باقی جنگوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا. ان جنگوں کو سریہ جنگیں کہا جاتا ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ المبارک کو لڑی گئی. یہ جنگ ایک ہی دن میں شروع ہوئی اور ایک ہی دن میں ختم ہو گئی. لیکن اس جنگ کا جو دورانیہ ہے اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 رجب کو مدینہ سے نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی. اس کا دورانیہ تقریباً 2 مہینے کا بنتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 17 شعبان کو مدینہ سے نکلے اور 17 رمضان کو جنگ ہوئی. اس کا دورانیہ تقریباً 1 مہینے کا بنتا ہے. یعنی 1 سے 2 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی وادیوں کے اندر گزارے ہیں. آج ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہ مکہ مدینہ کا پرانا رستہ ہے. زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں بڑے روڈ سے جاتی ہیں. بھائی سے ریکویسٹ کر کے ہم یہاں سے جا رہے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے چند زیارات جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے وہ زیارتیں بھی آئیں گی وہ بھی آپ کو کروائیں گے. آپ سب حضرات ان پہاڑوں کی بھی زیارت کریں. ان پہاڑوں نے 70 نبیوں کی زیارت کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی. تو الحمدللہ آج آپ لوگوں کو یہاں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ سب حضرات بھی ان کی زیارت کیجیے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری. 40 سال کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے سوال کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہو، کسی کا مال کھایا ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو مجھے بتا سکتا ہے. تو سارے مکہ والے ایک زبان ہو کر بولے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ جیسا صادق الامین پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہاں تک کہ مکہ والوں کی جو امانتیں ہوتی تھی وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر کھڑا ہوا ہے تو کیا آپ لوگ میری بات پہ یقین کریں گے؟ تو سب لوگ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کی بات پہ یقین کریں گے. پھر اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے. طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے، ظلم و زیادتی کرنے لگے. اس وقت آگے سے جواب دینے کا حکم نہیں تھا، برداشت کرنے کا حکم تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے برداشت کرنے کا کہا. وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مکہ والوں کو ظلم حد سے بڑھنے لگے. جب ظلم حد سے بڑھنے لگے، بات برداشت سے باہر ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا. صحابہ کرام نے اپنی ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف فرمائی. اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف فرمائی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے تھے تو اس وقت تک مدینے کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. مدینے کا پرانا نام تھا وادی یثرب، جس کا مطلب ہے دکھوں والی، تکلیفوں والی، پریشانیوں والی وادی. باہر سے کوئی بندہ بھی اس وادی میں نہیں آتا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے ہمیں بیماریاں لگ جائیں گی، ہم پریشانیوں میں گر جائیں گے. اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ منورہ رکھا، جس
جس کا مطلب ہے رحمتوں والا، برکتوں والا، شفاؤں والا، روشنیوں والا شہر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس شہر کی آب و ہوا میں شفا ہے، اس شہر کی مٹی میں شفا ہے، اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ابھی تازہ کرونا گزری ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینے میں رہنے والا کوئی شخص فلاں گلی کے اندر، فلاں محلے کے اندر کرونا کی وجہ سے فوت ہوا ہو۔ تو الحمدللہ آج تک اس شہر کے اندر ملحق وبائیں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کے ساتھ معاہدے فرمائے۔ معاہدہ کیا فرمایا؟ معاہدہ یہی فرمایا کہ اگر باہر سے کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے۔ اور اگر دو قبائل کو مدینہ کے اندر آپس میں لڑتے ہیں تو کوئی تیسرا قبیلہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قبائل کے ساتھ یہ معاہدے فرما لیے۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ مدینہ کے اندر پہلے سے آباد تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ بھی یہی معاہدے فرمائے۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ساتھ بھی یہی معاہدے فرما لیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کی تشہیر ہونے لگی، مسلمان جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی، کفار مکہ کو مکہ میں بیٹھ کر تکلیف ہونے لگی کہ مسلمان دن بدن زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ امن میں نہیں ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہے۔ تو یہ کفار کی جو سازشیں تھیں شروع سے ازل سے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد مکہ والوں نے ان کو جب تکلیف ہونے لگی تو انہوں نے بنو قریظہ کو بڑا قبیلہ ہونے کی حیثیت سے خط لکھا کہ آپ نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، آپ اس کو یہاں سے نکالیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور آپ کا سارا سامان لوٹ کر لے جائیں گے۔ وہ خط بنو قریظہ تک پہنچا۔ بنو قریظہ سے بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی۔ جب بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی تو ادھر مکہ والوں نے تیاریاں شروع کر دی۔ تیاریاں انہوں نے کیا شروع کی؟ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم پورے مکہ کے اندر اعلان کریں، اعلان کر کے ایک تجارتی قافلہ اکٹھا کیا جائے۔ وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جائے گا، وہاں جا کر تجارت کرے گا، اس تجارت سے جو ہمیں نفع ہوگا، جو فائدہ ہوگا، اس کے ہم جنگی ہتھیار خریدیں گے اور آ کر مدینے والوں پر حملہ کریں گے۔ ایک پورے مکہ کے اندر اعلان ہو گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے مال جمع کروایا جائے، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا فائدہ زیادہ آئے گا، اتنے ہم جنگی ہتھیار جو ہیں وہ زیادہ خرید کر کے لا سکیں گے۔ پورے مکہ میں اعلان ہو گیا۔ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار ہوا۔ وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ ملک شام جاتے ہوئے رستے میں جو شہر، جو آبادی، جو علاقے آئے، وہاں سے وہ چیزیں بیچتے خریدتے ہوئے ملک شام پہنچے۔ ملک شام جا کر انہوں نے تجارت کی۔ اس تجارت سے انہیں بہت نفع ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ اس نفع کے انہوں نے جنگی ہتھیار خریدے۔ ملک شام کا رستہ جو ہے آپ لوگ جہاں سے آ رہے مدینہ سے شمال کی طرف ہو جاتا ہے۔ ابھی جس سائڈ پر ہم لوگ جا رہے ہیں یہ مکہ کا رستہ ہے، یہ مکہ کی سائڈ ہے۔ ملک شام جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ قافلہ ملک شام پہنچا، وہاں جا کر اس نے تجارت کی۔ اس تجارت سے انہیں بہت نفع ہوا، بہت فائدہ ہوا۔ جناب کرام، ابھی آپ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک وادی آ رہی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جن احباب نے تصویر وغیرہ بنانی ہے اپنے موبائل نکالو، یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف بھی اور الٹے ہاتھ کی طرف بھی۔ وادی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار جو تھا وہ اسی جگہ پر رہا کرتا تھا۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ وادی موجود ہے۔ پہلے دور کے اندر لوگ پہاڑوں کے اوپر پتھروں پہ ایسے گھر بنا کر رہا کرتے تھے۔
200 ऊंटों के ऊपर लाद कर वो जंगी साजो सामान लेकर वापस मदीना मक्का के लिए रवाना हुए। उधर आका सल्लल्लाहु को जब इस बात का इल्म हुआ तो आका सल्लल्लाहु ने सहाबा इकराम के सामने बात रखी कि मक्का वालों की दुश्मनी हमारे अलावा और किसी के साथ नहीं है। वो जो जंगी हथियार लेकर आ रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो हथियार मक्का पहुंचने से पहले हम अपने कब्जे में कर लें। ना उनके पास हथियार होंगे ना वो हमारे खिलाफ जंग कर सकेंगे। आका सल्लल्लाहु ने पूरे मदीना के अंदर ऐलान नहीं फरमाया। आका सल्लल्लाहु ने जो सहाबा किराम मस्जिद नबी में मौजूद थे उन्हें दावत दी और रास्ते में आते हुए जो सहाबा किराम मिले उन्हें दावत दी। उसके बाद आका सल्लल्लाहु ने अपना काफिला जो था वो तुर्की स्टेशन पीरे सुकैया जो मैंने आपको दिखाई उस जगह पर अपना काफिला इकट्ठा किया। वहां से अपने काफिले की तरतीब बनाई, बच्चों को वापस किया, बूढ़ों को वापस किया और कुएं की मुंडेर पे खड़े होकर आका सल्लल्लाहु ने खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे के अंदर आका सल्लल्लाहु ने अंसार साहबा को इख्तियार दिया कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। कल को ये न हो कि आप लोग बोले कि आपकी वजह से हमें ये तकलीफ पहुंची है। तो इस वजह से अंसार साहबा वो है जो मदीना के अंदर पहले से आबाद थे। महाजरीन साहबा वो है जो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए थे। महाजरीन साहबा ने जंगें वगैरह लड़ी हुई थी लेकिन अंसार साहबा ने जंगें वगैरह नहीं लड़ी हुई थी। उनका जरिया माश खेती बाड़ी और रेवट चराना था। तो इस वजह से आका सल्लल्लाहु ने उन्हें इख्तियार दिया कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है। कल को ये न हो कि आप लोग बोले कि आपकी वजह से हमें ये तकलीफ पहुंची है। जब 3 मरतबा आका सल्लल्लाहु ने ये इरशाद फरमाया तो अंसार साहबा में से एक साहबी रसूल खड़े हुए कहने लगे कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हमें अब समझ आई कि आपका इशारा हमारी तरफ था। हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ जाएंगे और आपको साथ लेकर ही वापस आएंगे। उसके बाद जब आका सल्लल्लाहु वहां से निकलने लगे तो एक छोटी उम्र के सहाबी रसूल आका सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरा बड़ा भाई आपके साथ जा रहा है, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। फिर आका सल्लल्लाहु ने उन दोनों भाइयों का आपस में मुकाबला करवाया। मुकाबला करवा कर उन दोनों भाइयों को साथ ले लिया। फिर उसके बाद उन दो भाइयों के नाम हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन दो भाइयों का तज़किरा पहले इसलिए जरूरी क्योंकि बदर के मकाम पर अबू जहल को वासिल जहन्नम करने वाले ये दो भाई थे। उसके बाद हज़रत किराम आका सल्लल्लाहु अपने काफिले को लेकर वहां से निकले। आका सल्लल्लाहु के साथ जो इनफरादी ताकत थी, जो लोग थे, वो 313 लोग थे। आका सल्लल्लाहु की सवारियों में जो सवारियां थी वो 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। आका सल्लल्लाहु के हथियारों में जो हथियार थे वो 1 से 8 तलवारों का जिक्र मिलता है किताबों में। वो भी पूरी सालिम तलवारें नहीं थी, किसी का दस्ता टूटा हुआ था, किसी का कोई मसला था, किसी का कोई मसला था। फिर उसके बाद आका सल्लल्लाहु ने 3 सहाबा इकराम को एक ऊंट पर सवार किया और कहा कि इतने रास्ते तक आप 3 सफर करेंगे, इतने रास्ते तक आप
مدینہ کے اندر کھجوریں زیادہ ہیں وہ اپنے جانوروں کو کھجوریں وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ وہاں سے بھاگا، بھاگ کر واپس اپنے قافلے میں آیا، آ کر ساری صورتحال ابو سفیان کو بتلائی۔ ابو سفیان نے ایک بندے کو قاصد بنا کر مکہ کی طرف روانہ کیا، تیز ترین سواری دی اور اسے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہماری مدد کے لیے بندے لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے قافلے کا جو رخ تھا وہ تبدیل کیا، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو کراس کرتے ہوئے آگے ریگستان آ جاتا ہے، اس ریگستان کو کراس کرتے ہوئے آگے سمندر کا کنارہ، وہ سمندر کا کنارہ لیتے ہوئے جدہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ مشکل ترین رستہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اس کے بعد وہ قاصد ابھی مکہ پہنچا نہیں تھا تو مکہ کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے 3 دن مسلسل خواب دیکھے۔ پہلے دن خواب دیکھا کہ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، اعلان کر رہا ہے اے مکہ والوں اپنے مرنے کے مقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرے دن خواب دیکھا کہ پہاڑ سے پتھر گرا، اس کے ٹکڑے ہوئے وہ مکہ والوں کے گھروں میں پڑے۔ تیسرے دن خواب دیکھا ایک بندہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، نوجوان ہے، مکہ کی گلیوں میں شور کر رہا ہے کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا قافلہ لٹ گیا۔ جب 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا تو انہوں نے یہ بات دوسری عورتوں کو بتلائی۔ دوسری عورتوں سے بات نکلتے نکلتے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ جب بات ابو جہل تک پہنچی، ابو جہل غصے میں آ گیا۔ ابو جہل مکہ حرم کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ حرم کی ادھر تھوڑی تشریح میں کروں، مکہ کا جو حرم ہے وہ خانہ کعبہ ہے اور مدینہ کا جو حرم ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اکثر حجاج سے پوچھتے کہاں پر ہو تو بولتے مدینہ میں۔ مدینہ شہر کا نام ہے اور مکہ بھی شہر کا نام ہے۔ مکہ کا حرم ہے خانہ کعبہ اور مدینہ کا حرم ہے مسجد نبوی۔ ابو جہل مکہ حرم کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عباس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ طواف کی نیت سے حرم میں جا رہے تھے تو ابو جہل نے حضرت عباس کو بلایا، بہت برا بلا کہا، یہاں تک کہ گالیاں وغیرہ دی اور کہنے لگا کہ اے عباس کیا تمہارے خاندان میں مرد ختم ہو گئے جو اب تمہاری عورتیں خواب دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تمہارے بھتیجے نے تمہیں بوال کھڑا کیا، نبوت کا اعلان کیا۔ حضرات کرام ابھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھنی، آپ سب حضرات نے ابھی آگے ایک وادی سے آ رہی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی الحمراء۔ اچھے سے گھر بنے ہوں گے۔ اس وادی کے اندر پاکستان کے معروف عالم دین پنڈی کے گولڑا شریف والے پیر صاحب پیر میر علی شاہ صاحب، وہ جب یہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے اس وادی کے اندر قیام فرمایا تھا۔ جب اس وادی کے اندر انہوں نے قیام فرمایا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر فرض نماز دور کی بات یہاں تک کہ سنتیں تک کبھی قضا نہیں کی۔ جب یہاں پر آئے، غالباً ظہر کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، تو ان کی آنکھ لگی۔ جب آنکھ لگی تو خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ آگے وادی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے مہر علی، تم نیند میں اتنے غافل ہو گئے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پاکستان کی معروف نعت آپ سب حضرات نے سنی ہوگی، اس کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اج سکھ مترا Ma
मीर मेर अली शाह साहब ने ये कलाम लिखा था। उसके बाद हजाजे कराम अबू जहल बहुत गुस्से में आ गया, गरूर और तकब्बुर में था। हजरत अब्बास से कहने लगा कि अगर 3 दिन तक हमारे काफिले से कोई अच्छी या बुरी खबर ना आई तो मैं आपकी बहन को कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्बास परेशान हुए, वापस घर तशरीफ लाए। घर आने के बाद 3 दिन गुजरे। 3 दिन गुजरने के बाद वो कासिद बिल्कुल मक्का के करीब पहुंच गया। जब मक्का में दाखिल होने लगा तो वो कासिद सोचने लगा कि मैं अगर जाकर ऐसे कहूंगा कि मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया तो कोई बंदा मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो, या तुम्हारे पास क्या सबूत है। अगर बात मजाक की हुई या झूठ की हुई या सबूत की हुई तो मेरे पास तो ऐसी कोई चीज है नहीं अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए। तो उस बंदे ने क्या किया, अपने कपड़े फाड़े, अपनी सवारी को जख्मी किया। उस सवारी से जो खून निकला वो अपने ऊपर लगाकर मक्का में दाखिल हो गया। जब मक्का में दाखिल हुआ उसने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कूचा ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर उसने जाकर ऐलान न किया हो। ऐलान क्या था? ऐलान यही था कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा काफिला लुट गया, मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। उसने कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई कूचा ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर जाकर उसने ऐलान न किया हो। पूरा मक्का बाहर आ गया। बात अबू जहल तक पहुंची। अबू जहल ने उसको बुलाया और कहा कि आप पागल क्यों इतना शोर कर रहे हो, क्यों पूरे मक्का को बाहर निकाला हुआ है। तो वो बंदा कहने लगा कि मैं तिजारती काफिले से आया हूँ, मुझे काफिले वालों ने भेजा है, मदीने वालों ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया, लिहाजा हमारी मदद के लिए निकलो। अबू जहल चूंकि सरदारे मक्का था उसने पूरे मक्का के अंदर ऐलान कर दिया, अगर आपको अपना माल चाहिए, अपने आदमी चाहिए तो हमारी मदद के लिए निकलो। और साथ ये भी उसने ऐलान किया कि कोई बंदा भी खाली हाथ नहीं आएगा, जिसके पास जो जंगी हथियार है वो साथ लेकर आए और जिसके पास जो सवारी है वो भी साथ लेकर आए। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। उस लश्कर की तादाद जो थी वो 1000 के करीब थी। उधर आका सल्लल्लाहु के साथ कितने लोग थे? 313। इधर कुफार का कितना लश्कर? 1000 का। अबू जहल पूरी तैयारी के साथ, पूरे साजो सामान के साथ अपना लश्कर लेकर बदर की तरफ रवाना हुआ। जब बदर की तरफ रवाना हुआ, अभी बदर पहुंचा नहीं था। इधर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से इतनी दूर बदर के मकाम पर आकर जंग क्यों की? उसका जवाब यह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्फर्म पता नहीं था कि काफिला हमसे आगे है या हमसे पीछे है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर तो हमसे पीछे है तो रास्ते में जहां मिलेगा हम उसको ताक़ब करके वो जंगी सामान ले लेंगे, और अगर हमसे आगे हुआ तो बदर का मकाम एक ऐसा मकाम था जहां पर कुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी, पानी वाफर मिकदार में मिल जाता था और जानवरों के लिए चारा वगैरह भी मिल जाता था। तो इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह का इंतखाब फरमाया, क्योंकि उस जगह पर कोई भी काफिला या लश्कर जो था वो रुकना पसंद करता था। इस वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर का इंतखाब फरमाया। अबू जहल बदर की तरफ रवाना हुआ। अभी आधे रास्ते में पहुंचा ही था कि मक्का से पैगाम आ गया कि हमारा काफिला बच के मक्का पहुंच चुका है, लिहाजा आप लोग वापस आ जाए। जब ये बात सुनी थी कि अबू जहल के लश्कर के 2 टुकड़े हो गए। आधे लोग कहने लगे कि हम अपने माल और आदमियों के लिए जा रहे थे, हमारा माल और आदमी बच के मक्का पहुंच चुके हैं, अब हमें जंग करने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा हम लोग वापस जाएंगे। फिर उसके बाद अबू जहल जो कि सरदारे मक्का था उसने उन सबको इकट्ठा किया और उनके सामने बात रखी कि हमारा तिजारत का रास्ता यही है, हमारे खाने पीने की अशिया जो है वो इसी रास्ते से आती है। अगर आज हमने इनको ना रोका तो कल ये फिर हमारे लिए कोई ना कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। आज हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, एक ही बार मदीने वालों को खत्म करके फिर ही यहाँ से जाएंगे। अबू जहल ने सबको इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा करके बदर के मकाम पर पहुंचा। बदर का इलाका जो है वो 2 तरह का इलाका है। आधा इलाका जो है वो रेत वाला है और आधा इलाका जो है वो पक्की मिट्टी का इलाका है। अबू जहल ने पक्की मिट्टी वाले इलाके पर पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया। जब पड़ाव डालने का हुक्म दिया, वहां पर जितने कुएं वगैरह थे उन सारे कुओं के ऊपर कब्जा कर लिया और कहा किसी को पानी नहीं देना, अगर कोई
پانی لینے کے لیے آئے، اپنی مجبوری ظاہر کرے تو پھر اسے پانی دے کر اس کے پیچھے بندہ بھیجنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد ابو جہل نے کچھ لوگوں کو وادیوں میں بھیج دیا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ واقعی وہ مدینہ والے تھے یا کوئی اور لوگ تھے۔ ادھر جو بندے وادیوں میں گئے وہ صحابہ کرام کے حد سے چڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ مکہ والے تم ادھر کدھر گھوم رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم آئے تو تھے اپنا قافلہ بچانے کے لیے، لیکن ہمارا قافلہ بچ کے مکہ پہنچ چکا ہے، اب ہم مدینے والوں کے خلاف جنگ کر کے پھر واپس جائیں گے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا تمہاری تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بات ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ صحابہ کرام نے پکڑا، مارا پیٹا، پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں بتایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تدبیر کے ساتھ انہیں پوچھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تعریفیں شروع کر دی۔ جب تعریفیں شروع کی وہ خوش ہو گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریفیں کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مکہ والوں تم تو بہت عیاش لوگ ہو، بہت گانا بجانا کرتے ہو اور بہت کھاتے پیتے بھی ہو، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ دن میں کتنے اونٹ کھا جاتے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ہم دن میں 10 اونٹ کھا جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمانے لگے یہ 900 سے زیادہ اور 1000 سے کم لوگ ہیں، کیونکہ اس دور کے اندر ایک اونٹ 100 بندہ آرام سے کھا لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا لشکر پہلے سے منتظر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ریت والی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ریت والی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام خیمے لگانے لگے، خیمے لگ نہیں رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم خیمہ لگانے کے لیے کیل یا لکڑی لگا رہے ہیں، وہ لگ نہیں رہا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ پاک نے رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ اس رحمت کی بارش کے 3 فائدے ہوئے۔ پہلا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جو ریت والا علاقہ تھا وہ سارا پکا ہو گیا، ریت جم گئی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ابو جہل کا جو پکی مٹی والا علاقہ تھا وہاں پر کیچڑ بن گیا، ابو جہل اس کے اندر پھنس گیا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے گڑھے کھود کر اپنے لیے پانی جمع کر لیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی چھڑیوں کا خیمہ تیار کیا، کیونکہ گرمی کا موسم تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی چھڑیوں کا خیمہ اس لیے تیار کیا کیونکہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ عربی میں کھجور کی چھڑی کو عریش کہا جاتا ہے۔ آج اسی نام سے اسی خیمے کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام بھی العریش رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے، وہاں پر نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد واپس سفر شروع کریں گے۔ اس کے بعد حجاج کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خیمہ تیار کیا گیا۔ اس خیمے کی چھت اتنی مضبوط بنائی گئی کہ کل کو اگر جنگ ہو گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمارے قافلے کی کمان سنبھالیں گے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف گئے، میدان کی طرف جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نشان لگایا اور ساتھ فرمایا ادھر پر ابو جہل کو مارا جائے گا، دوسرا لگایا ادھر پر عتبہ کو مارا جائے گا، تیسرا لگایا ادھر پر شیبہ کو مارا جائے گا، چوتھا لگایا ادھر پر ولید کو مارا جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نشانات لگائے۔ 12 نشانات لگانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ ساری رات سوئے نہیں، عبادت میں مشغول رہے، اللہ کے حضور حاضر رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ اتنا روئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہے۔ صبح فجر کا وقت ہو گیا، نماز ادا کی گئی۔ جب نماز ادا کی گئی تو جنگ کا ماحول بننے لگا۔ جب جنگ کا ماحول بننے لگا تو پہلے دور کے اندر جنگیں جو تھی وہ 3 طرح کی ہوتی تھی۔ پہلا طریقہ اس کا ہوتا تھا کہ ایک بندہ سامنے آتا، مخالف پارٹی کو آواز لگاتا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے تو سامنے آئے، جو ہار جاتا پھر دوسرا تیسرا چوتھا کر کے اس طرح جنگ کی ترتیب ہوتی تھی۔ دوسرا طریقہ تھا کہ صفے بنا
जंग होती थी। पहली सफ के अंदर मजबूत लोग, फिर उससे कमजोर, इस तरह करके एक तरतीब होती थी जंग की। और तीसरा तरीका जो था वो एकदम से किसी के ऊपर हमलावर हो जाना। इस जंग के अंदर पहली दो तरतीबें जो थी वो बरकरार न रह सकी। जंग शुरू हुई, कुफार की तरफ से उतबा, शेबा और वलीद आए। ये भी मक्का के सरदारों में से सरदार थे। उसके बाद आका सल्लल्लाहु की तरफ से 3 अंसार साहब आए। जब 3 अंसार साहब आए तो मक्का वाले कहने लगे हमारी जंग जो है वो मुहाजिरीन साहबा के साथ है, अंसार साहबा के साथ हमारी कोई जंग नहीं, लिहाजा मुहाजिरीन साहबा को भेजा जाएगा। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयद शुहदा अमीर हमजा हजरत उबैदा बिन हारिस और हजरत अली को भेजा। जब ये तीनों आए, इन्होंने आते ही वार किए और इन्होंने आते वार करते ही उतबा, शेबा और वलीद को वासिले जहन्नम कर दिया। शेबा ने पलट कर वार किया, हजरत उबैदा बिन हारिस के पांव की हड्डी टूट गई, उन्हें लड़ने में मुश्किल हो रही थी। हजरत अली जैसे ही वलीद को मार कर फारिग हुए, उन्होंने पलट कर एक वार किया और शेबा को वहीं पर वासिले जहन्नम कर दिया। इस तरह उनके पहले राउंड के अंदर तीनों के तीनों सरदार मारे गए। जब तीनों सरदार मारे गए तो वो कहने लगे कि ये हमारी तरतीब जो है ये फेल हो गई, हम लोग तरतीब तब्दील करके फिर जंग करेंगे। साहबा इकराम उधर सफे बनने लगी। जब सफे बनने लगी तो साहबा इकराम एक छोटी उम्र के साहबी रसूल जो मैंने शुरू में आपको बताया, वो एक साहबा इकराम के पास हाजिर हुए और पूछने लगे क्या चचा जान इनमें से अबू जहल कौन सा है? तो साहबा इकराम फरमाते मैंने उस बच्चे से सवाल किया क्या बच्चे तुम क्यों पूछते हो? तो वो कहने लगे कि हम मदीना से आए ही इसलिए थे कि अबू जहल को वासिले जहन्नम करके फिर ही वापस जाएंगे। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन है। इतने में दूसरे भाई ने सवाल कर दिया कि चचा जान आप बतलाओ तो सही इनमें से अबू जहल है कौन सा? तो साहबा इकराम फरमाने लगे मैंने सामने लश्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा फलां लिबास के अंदर, फलां घोड़े पे, फलां शक्ल वाला जो बंदा सफेद दुरुस्त करवा रहा है वही अबू जहल है। साहबा इकराम फरमाते मेरा इतना कहना ही था कि उन दोनों भाइयों ने दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगाई आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि बड़े भाई तुम्हारा कद बड़ा है, तुम अबू जहल पर हमला करना, मेरा कद थोड़ा छोटा है, मैं उसके घोड़े पर हमला करूंगा। जब इन दोनों भाइयों ने जाते ही अबू जहल पर हमला किया, अबू जहल नीचे गिर गया। जब अबू जहल नीचे गिरा, अबू जहल का बेटा इकरमा पास खड़ा हुआ था, उसने तलवार का एक वार किया और हजरत माज का बाजू काट दिया। जब हजरत माज का बाजू कटा वो अभी पूरे तरीके से जिस्म से अलग नहीं हुआ था। हजरत माज लड़ते रहे, जंग करते रहे, लेकिन वो बाजू जो था उन्हें तकलीफ देने लग गया, दर्द करने लग गया। तो उन्होंने क्या किया, वो अपना बाजू अपने पांव के नीचे देकर अपने जिस्म से अलग कर दिया और साथ फरमाया मैं आराम से कैसे बैठ सकता हूँ, मेरे आका का दुश्मन भी जिंदा है। फिर उसके बाद हर दौर का कोई ना कोई फिरौन होता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का फिरौन जो था वो अबू जहल था। ये ऐसा बदबख्त इंसान था कि जब इसका गला काटने लगे, इसको मारने लगे, तो ये कहने लगा मेरा गला, मेरी गर्दन थोड़ी लंबी करके काटना, अगर तुम्हारा नबी मेरा सर लेकर किसी के पास इनाम के लिए जाए तो उसे पता चले कि ये मक्के के सरदार का सर है। ऐसा बदबख्त इंसान था। फिर उसके बाद जब अबू जहल मारा गया, मक्का वालों ने जब देखा हमारा बड़ा चीफ सरदार भी मारा गया है, वो एकदम वो कलाहट का शिकार हो गए। जब एकदम वो कलाहट का शिकार हुए, वो सारे एकदम से हमलावर हो गए। जब एकदम से हमलावर हुए, उधर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो तो 1000 का लश्कर है, मेरे पास तो सिर्फ 313 लोग हैं, ये तो मिनटों में खत्म कर देंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रहमत वाले हाथ दोबारा उठाए, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह पाक से दुआ की ऐ मेरे मालिक, मेरा कुल सरमाया, मेरी कुल जायदाद ये 313 लोग ही है, अगर आज ये 313 लोग न रहे तो कल क़यामत के रोज तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। इस पूरी जंग का हवाल कुरान पाक सूरह अनफाल के अंदर मौजूद है। आप किसी भी मुफस्सिर की तफसीर निकाल कर उसे पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्तसरन बयान करूँ ताकि आप लोगों को बात समझ भी आ जाए और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। 2 जगह पर इरशाद है फरिश्तों के उतरने का। एक जगह पर है कि 1000 का लश्कर आया, दूसरी जगह पर है कि 5000 का, यानी 1 से 5000 के दरमियान फरिश्तों का लश्कर उतरा। जब फरिश्तों के उतरने का वक्त था तो सहाबा किराम फरमाने लगे कि हम पर नींद का एक ऐसा गलबा तारी हुआ कि हम लोग थोड़ी देर के लिए
نیچے بیٹھ گئے. جب نیچے بیٹھ کر دوبارہ اٹھے تو بالکل حشاش بشاش تھے, جیسے کوئی تھکاوٹ ہو ہی نہ. اور ادھر دوسری طرف اللہ پاک نے جو فرشتوں کے اترنے کا منظر تھا وہ کفار مکہ کو دکھا دیا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا وہ پریشان ہو گئے کہ پہلے تو یہ تھوڑے سارے لوگ تھے, ابھی ان کے قافلے میں یہ کون لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں, سفید لباس میں, سفید داڑھیوں والے, سفید گھوڑوں پہ, انسانی شکل میں, یہ کون لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. آدھے سے زیادہ کفار جو تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے. اس کے پیچھے بھی اللہ پاک کی ایک مصلحت تھی. مسلمانوں پر نیند کا غلبہ اس لیے طاری کیا کیونکہ ان کے دلوں کے اندر زیادہ لوگ دیکھ کر خوف پیدا نہ ہو جائے, اور کفار کو یہ منظر اس لیے دکھا دیا کیونکہ ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے, دہشت پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. صحابہ کرام فرمانے لگے ہمارے پاس تلواریں وغیرہ تو تھی نہیں, ہمارے پاس کھجور کی چھڑیاں تھی, ہم ایسے چھڑی گھماتے کافر وہیں پر گر جاتا, ایسے چھڑی گھماتے کافر وہیں پر واصل جہنم ہو جاتا, ایسے چھڑی گھماتے اس کو لگتی بھی نہیں وہ وہیں پر مر جاتا. اس طرح ہم نے بہت جلد ان کے 70 کفار کو مار دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا. اس جنگ کے اندر ٹوٹل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. جو کفار مارے گئے وہ 70 تھے اور جو صحابہ کرام شہید ہوئے وہ 14 لوگ تھے. اکثر حجاج مکس کر دیتے ہیں, ادھر شہداء پہ اتر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی 70 کدھر پہ ہے. 70 کفار مارے گئے تھے, صحابہ کرام جو تھے وہ 14 شہید ہوئے تھے, جن میں سے 13 صحابہ کرام آگے مقبرہ شہداء بدر آئے گا وہاں پر آرام فرما ہے. 14ویں صحابی رسول حضرت عبیدہ بن حارث جو زخمی بہت زیادہ تھے وہ مدینہ واپس جاتے ہوئے رستے میں ان کی شہادت ہوئی. ابھی جو مکہ کے جس پرانے رستے سے ہم لوگ آئے تھے وہاں پر آتی ہے ایک وادی واسطہ, اس وادی کے اندر جا کر 1-2 کلومیٹر اندر جا کر پہاڑوں کے اندر جا کر ان کی قبر مبارک ہے. اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی صحابہ کرام فرمانے لگے کہ جن کو ہم نے مارا تھا ان کے گلے سے خون آ رہا تھا, لیکن جن کو فرشتوں نے مارا ان کے گلے جلے ہوئے تھے, چھالے بن گئے تھے ان کے گلوں میں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو صحابہ کرام شہید ہوئے انہیں جمع کرنے کا حکم دیا. جب انہیں جمع کرنے کا حکم دیا تو فرشتے جو تھے وہ واپس چلے گئے. جب فرشتے واپس گئے اللہ پاک کو تو سارا منظر پتا تھا, لیکن اللہ پاک نے پھر بھی فرشتوں سے سوال کیا کہ اجازت لے کر آئے ہو یا ایسے ہی آ گئے. تو فرشتے کہنے لگے جنگ ختم ہو گئی ہم واپس آ گئے. اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا دوبارہ واپس جاؤ, جب تک میرا محبوب اجازت نہ دے تب تک واپس نہیں آنا. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی تدفین کرنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پنجوں کے بل چلنے لگے. جب پنجوں کے بل چلنے لگے تو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے, آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے پاؤں میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی تکلیف نہیں, فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ آئی ہوئی ہے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. اس کے بعد حجاج کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تدفین کی. صحابہ کرام کو تدفین کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جمع کرنے کا حکم دیا. جب کفار کو جمع کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام قسمیں کھاتے تھے. صحابہ کرام فرمانے لگے کہ جنگ سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانات لگائے جس کافر کا نام لیا وہ بالکل اس نشان کے اوپر موجود تھا, نہ ایک انچ سے آگے نہ ایک انچ سے پیچھے تھا. پھر اس کے بارے میں بھی 2 روایتیں ہیں کفار کے بارے میں. ایک روایت میں ہے کہ پاس میں ایک گڑھا تھا, اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی گئی. دوسری روایت میں ہے کہ پاس میں ایک کنواں تھا, اس کنویں میں کفار کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی گئی. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اور جو قیدی بنائے گئے تھے انہیں ساتھ لیا, ساتھ لے کر مدینے کا رخ کیا. حضرت عبیدہ بن حارث جو 14ویں صحابی رسول تھے وہ رستے میں جاتے ہوئے زخمی بہت زیادہ تھے, رستے میں جاتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی. ان کو رستے میں وہیں پر دفنا کر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مدینے کا سفر فرمایا. مدینہ پہنچ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا. مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جو قیدی بنائے گئے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مشورے آئے. ایک مشورہ اکثریت صحابہ کا تھا, وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے.
اگر تو وہ فدیے کے طور پر کوئی پیسہ دیں گے، کوئی مال دیں گے تو وہ ہمارے کام آئے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ جنگی ہتھیار دیں گے تو وہ پھر بھی وہ جنگی ہتھیار بھی جو ہیں وہ جنگ میں ہمارے کام آئیں گے۔ دوسرا مشورہ تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان کے رشتہ دار لوگ بنو قریظہ والے یہاں پر موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار دی جائے اور انہیں کہا جائے کہ انہیں قتل کرے تاکہ کفار کا کلا کما ہو جائے، یہ دوبارہ ہمارے سامنے سار اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت صحابہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب فدیہ لے کر چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوگی، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، کیا میرے محبوب، مجھے حضرت عمر کا مشورہ زیادہ پسند آیا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے بھی جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، ہم آپ کی بات کو بھی غلط ثابت ہونے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد لیکن جو ہے 70 پھر تیار بھی رکھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے دوران 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق کا حوال قرآن پاک سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر نکال کر اسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں جنگیں جو تھیں دفاعی جنگیں تھیں، کفار نے حملہ کیا، مسلمانوں نے اپنا بچاؤ کیا۔ پھر اس کے بعد اسلامی جنگیں شروع ہوئی۔ جج کرام، ابھی آپ لوگوں کے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، ایک ریت کا بہت بڑا پہاڑ آ گیا، ریت سے چمکتا ہوا بہت بڑا پہاڑ۔ اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملائکہ۔ جبل عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ، ملائکہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے فرشتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو فرشتے اترے وہ اس پہاڑ کے اوپر اترے۔ بہت لمبا پہاڑ ہے یہ، اس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر لمبا یہ پہاڑ ہے۔ اور اس پہاڑ کے بارے میں مشہور یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ریت جو ہے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جائے گی، اگر اڑے گی بھی تو واپس اسی جگہ پر بیٹھ جائے گی۔ بہت لمبا پہاڑ ہے یہ، تقریباً 8 کلومیٹر لمبا یہ پہاڑ ہے۔ یہ سارا پہاڑ سر میدان تک جا رہا ہے۔